کچھ عرصہ پہلے تک چین کی ترقی کو بے ضرر کہا جاتا تھا، لیکن اب دن بدن چین کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور ایسے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی دونوں طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ کی صورت میں بدل سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ امریکہ میں ایک ایسے ماڈل کا ذکر ہو رہا ہے، اسے تھوسیڈائیڈ ٹریپ کہا جا رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر گراہم ایلیسن کی کتاب کین امریکہ اینڈ چائنا اوائڈ تھوسیڈائیڈ ٹریپ ایک ایسی کتاب کی شکل دھار چکی ہے جو ہر ماہر تعلیم اور صحافی کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تھوسیڈائیڈ ٹریپ ایک ایسے خطرناک عمل کا نام ہے جس میں ایک پرانی طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی۔ قدیم یونان میں جب سپارٹا کو ایتھنز سے خطرہ محسوس ہوا تو جنگ ہوئی۔ 19ویں صدی میں برطانیہ کو جرمنی سے خطرہ محسوس ہوا، اور آج چین امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ پروفیسر ایلیسن نے 500 برس کی تاریخ کو چھان کر 16 ایسی مثالوں کی نشاندہی کی ہے جس میں ابھرتی ہوئی طاقتوں نے پہلے سے موجود طاقتوں کا سامنا کیا، اور 16 میں سے 12 کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی رقابت عالمی تعلقات کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ تو کیا امریکہ اور چین تھوسیڈائیڈ ٹریپ سے بچ سکتے ہیں؟ یہ تھوسیڈائیڈ ٹریپ بہت تیزی سے ایک تجزیاتی زاویہ بنتا جا رہا ہے۔ یقیناً ہر کوئی اس نظریے سے متفق نہیں ہے۔ چین کے مشہور نیول ماہر اور پیکنگ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اوشن ریسرچ کے پروفیسر ہوبو نے بتایا کہ موجودہ توازن میں تھوسیڈائیڈ ٹریپ کی تھیوری قابل یقین نہیں ہے۔ چین بحر الکاہل میں امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بحر الکاہل میں دونوں ممالک کا سامنا دونوں طاقتوں کے مابین جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکہ کے نیول وار کالج کے پروفیسر اینڈریو کا کہنا ہے کہ چین کی موجودہ بحری طاقت کوئی زیادہ متاثر کن نہیں ہے، لیکن وہ بہتر ہو رہی ہے۔ چین ایسے جدید جنگی بحری جہاز تیار کر رہا ہے جو یورپی جنگی جہازوں کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چین کی بحری حکمت عملی دن بدن بااعتماد ہوتی جا رہی ہے۔ چین کی بحری طاقت امریکہ کو چین سے دور رکھنے کی پالیسی کے گرد گھومتی ہے۔ بیجنگ چاہتا ہے کہ امریکہ کی چین میں مداخلت کو مہنگا بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر چین چاہتا ہے کہ اگر وہ تائیوان میں طاقت کا استعمال کرتا ہے اور امریکہ چینی پانیوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے احساس ہو کہ در اندازی کی اسے بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ امریکہ چین اور روس کو ایسی طاقتیں تصور کرتا ہے جو اپنے نظریے پر غور کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی فوج چین کو اپنا حریف تصور کرتی ہے، لیکن امریکہ میں ایک اور رجحان بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے روس کی طرح چین کے ساتھ بھی سرد جنگ کی بات کی، لیکن امریکہ اور سوویت یونین کے مابین سرد جنگ کے برعکس چین کے ساتھ سرد جنگ کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو سوویت یونین کے ساتھ نہیں تھا۔ امریکہ اور چین کی معیشتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جس سے سرد جنگ کی ایک نئی جہت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں برتری۔ امریکہ اور چین کے مابین ہوائی ٹیلی کمیونیکیشن کا تنازع اس کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ امریکہ اپنے کمیونیکیشن نیٹ ورک میں استعمال ہونے پر پابندیاں عائد کر رہا ہے، اور اپنے اتحادیوں پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ امریکہ کا تنازع اس امریکی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ چین کے ٹیکنالوجی سیکٹر کو پراپرٹی رائٹس اور رازوں کی چوری کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ کمپنی کا تنازع اس سوچ کا مظہر ہے کہ چین بہت جلد ٹیکنالوجی سیکٹر میں غلبہ حاصل کر لے گا، جس پر آنے والے وقتوں میں دنیا کی خوشحالی کا انحصار ہوگا۔ یہ سوچ کہ چین اگلے عشرے میں ایک غالب عالمی طاقت بننے کے لیے کوشاں ہے، اس کا انحصار چینی ترقی کی رفتار پر ہے۔ امریکہ اور چین کی رقابت حقیقی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ کوئی ایک غلطی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے خدشات کو دور کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ یہاں تھوسیڈائیڈ ٹریپ واپس آ جاتا ہے۔ تھوسیڈائیڈ ٹریپ میں پھنسنا قسمت میں لکھا ہوا نہیں ہے۔
چینی وزیر دفاع نے امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں مداخلت پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ دنیا بھر کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ چین کے جنرل نے سنگاپور میں منعقدہ علاقائی سیکیورٹی کی ایک کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ امریکی بحریہ تائیوان اور جنوبی چین کے سمندر کے پانیوں میں مداخلت سے باز رہے۔ چین کچھ عرصے سے امریکہ کی تائیوان کے معاملے میں مداخلت پر سخت برہم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تائیوان کی خود مختاری کی بات دہرا رہے ہیں اور اس کے علاوہ تائیوان اور چین کے درمیان سمندر میں امریکی بحریہ کے جہازوں کو بھی بھیجا ہے۔ چینی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی چین کے تائیوان کے ساتھ معاملے میں مداخلت کی تو چین آخری حد تک جنگ لڑے گا۔ جنرل فینگے نے کہا کہ چین تائیوان کو اپنے لیے ایک مقدس سرزمین قرار دیتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جنرل نے کہا کہ ایشیا میں چینی فوجی کارروائیاں یا تعیناتیاں اس کے اپنے دفاع کے لیے ہیں، تاہم وہ اپنے مفادات پر حملے کی صورت میں کسی بھی جوابی کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ جب تک اس پر کوئی اور حملہ نہ کرے چین کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے امریکہ کو کسی بھی تصادم کے سنگین نتائج کا انتباہ کیا۔ دونوں فریقوں کو اس بات کا علم ہے کہ دونوں کے درمیان تصادم یا جنگ دونوں ہی کے لیے اور دنیا بھر کے لیے تباہ کن ہوگی۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح امریکہ کے تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن وہ تائیوان کا اس خطے میں بڑا حامی ہے اور تائیوان کو اپنے دفاع کے لیے اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ روز اسی کانفرنس میں شریک امریکی وزیر دفاع نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ امریکہ خطے میں چین کے رویے کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ اگرچہ تقریر کا انداز چین کے بارے میں بہت سخت تھا، لیکن ان کے لہجے میں ایک مفاہمت بھی نظر آ رہی تھی۔ ان کے برعکس آج چین کے وزیر دفاع زیادہ جارحانہ اور آمادہ جنگ نظر آئے۔ پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل کی وردی میں ملبوس جنرل فینگے نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تائیوان کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مداخلت کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر کسی نے چین اور تائیوان کو جدا کرنے کی کوشش کی تو چینی افواج کے پاس جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ ناقابل تقسیم ہے تو چین بھی ناقابل تقسیم ہے۔ چین کو ہر حال میں متحد ہونا چاہیے اور یہ متحد ہوگا۔ تجارتی جنگ امریکہ کی تائیوان کے لیے حمایت اور جنوبی چین کے سمندر کے پانیوں میں چین کی فوجی طاقت میں اضافے کی وجہ سے چین اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی حال ہی میں بڑھ گئی ہے۔ جنوبی چین کے پانیوں میں امریکی بحریہ کے جہاز بھی آتے جاتے ہیں۔ جنرل فینگے نے واضح طور پر امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ غیر علاقائی ممالک جنوبی چین کے پانیوں میں آ کر آزاد جہاز رانی کے نام پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے بارے میں جنرل نے کہا کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو چین جنگ کے لیے تیار ہے اور آخری حد تک جنگ لڑے گا، اور اگر امریکہ مذاکرات چاہتا ہے تو ہم اپنے دروازے کھلے رکھیں گے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس وقت زیادہ کشیدہ ہو گئے جب امریکہ نے چین پر اقتصادی پالیسیوں میں تبدیلی کے وعدے سے انحراف کے الزام عائد کیے۔ چین نے جواباً کہا تھا کہ یہ امریکہ کا ایک غیر ذمہ دارانہ الزام ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے چین کی $200 ارب کی مالیت کی درآمدات پر 25% ٹیکس نافذ کر دیا۔